نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 53 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبہ عن ابی جمرہ قال كنت اقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہوں نے ابو جمرہ سے نقل کیا کہ میں یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے۔ فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْن، تو میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا۔ ثم قال ان وفد عبد القیس لما اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من القوم او من الوفد قالوا ربیعہ قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا نداما۔ پھر کہنے لگے کہ عبد القیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے۔ فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَصْلٍ نخبر به من وراءنا وندخل به الجنہ۔ پس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ وسألوه عن الاشربہ فامرهم باربع ونہاهم عن اربع۔ اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ امرهم بالایمان باللہ وحدہ قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّةِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرُ وَقَالَ احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ۔ اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، سبز لاکھی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے قبیلے کی جس نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی اور اپنے ایمان اور عمل سے مثال قائم کی۔ یہ واقعہ عبد القیس کے وفد کے بارے میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم اس سے حدیث کا تفصیلی جائزہ لیں گے جو صحیح بخاری میں مذکور ہے، اور اس سے سیکھنے والے اسباق کو بھی سمجھیں گے۔ واقعے کا پس منظر:
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق عبد القیس کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ یہ لوگ بحرین کے رہنے والے تھے اور ان کے اور مدینہ کے درمیان مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد تھا، اس لیے ان کے لیے بار بار مدینہ آنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، تو آپ ہمیں ایسا علم دیں جس پر ہم خود عمل کریں اور اپنے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے 4 اہم امور کا حکم دیا۔ نمبر 1، ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال غنیمت سے خمس ادا کرنا۔ نمبر 2، 4 قسم کے برتنوں سے منع فرمایا، سبز لاکھی مرتبان، کدو کے بنائے ہوئے برتن، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن، روغنی برتن۔ یہ برتن اس وقت شراب رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے اور شراب حرام قرار دیے جانے کے بعد ان کا استعمال ممنوع کر دیا گیا تھا۔ عبد القیس کی سبقت۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق عبد القیس کا قبیلہ ان قبیلوں میں شامل تھا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں پہلی جمعہ کی نماز کے بعد پہلا جمعہ عبد القیس نے اپنے علاقے جواسی بحرین میں ادا کیا۔ یہ ان کے ایمان کی پختگی اور عملی مثال کا ثبوت ہے۔